اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات شروع کرتے ہیں کہ وہ مرد جو عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگلی آیت میں آئے گا کہ اس کے جواب میں عورتیں یہ کریں گی. سو بجائے یہ آنے کہ اللہ تعالیٰ قرآن چیز فرماتے ہیں فالصالحات، کہ اس کے نتیجے میں اس وجہ سے اچھی عورتیں، صالح عورتیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ عورتیں بلکہ اچھی عورتیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز عورت سے وہ یہی ہے کہ وہ صالح ہو. صرف عورت نہیں، اچھی عورت. اب آپ کو بتاؤں کہ صالح یا اچھی کا کیا مطلب ہے عربی میں. جو لفظ صالح ہے نا وہ آتا ہے صلح سے. صلح ضد ہے لڑنے کی، صلح ضد ہے کرپشن کی، یعنی کہیں لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو اور جب آپ کسی کی صلح کرا، ہم کہتے ہیں صلح کرنا، تو آپ صلح کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی بیویاں یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ خاندان میں کسی بھی جھگڑے کو فوراً سے ختم کرنے والی ہوتی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ امن کا گہوارہ ہوتی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو دیکھ کے مردوں کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ان کے ارد گرد وہ آرام سے بات کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر سکون آتا ہے. وہ آپ کو سمجھانے والی ہوتی ہیں، وہ آپ کی بہتری کرنے والی ہوتی ہیں. اگر گھر میں کسی قسم کی آپ کہنے کوئی لڑائی چل رہی ہے، سو جو پہلی جگہ جہاں پہ ہسبینڈ دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنی جیسی اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ پرسکون ہو جائے. اور آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں واقعی، کیونکہ آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں یہ وہ جگہ بنے گی جہاں لڑائیاں ختم ہوں گی. کیونکہ میرے گھر میں جو سب سے اونچی آواز آتی ہے وہ کس کی ہے؟ میری بیگم کی. اور میرے گھر میں سوائے اس کے علاوہ ساری ٹھنڈے. سو ہوتا کیا کہ مرد اپنا کام نہیں کرتے اور عورتیں اپنا کام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں جھگڑا رہتا ہے. سو اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی صلح کرنے والی ہوتی ہے، وہ پرسکون ہوتی ہیں، آپ کو بھی پرسکون کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، خود میں ہی وہ ایک سکون ہے. وہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور کرنے والی ہوتی ہیں. یہ ہے پہلی کوالٹی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں قانتات، بڑھ چڑھ کے اطاعت کرنے والی. اور کچھ مفسروں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہوتی ہیں. اور اسی بات ہے، وہ قانتات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بجا لانے والی ہوتی ہیں. القنوت للہ، کہ جو قنوت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، یعنی قنوت رکھو، اطاعت کرنے کا فوراً سے ارادہ رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے. سو یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے بھلا؟ کیونکہ ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد یہ کام کریں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یہ کام ہے یہ عورتیں کریں گی. اور اس کے مڈل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کام وہ کریں گی، لیکن یہ جو کام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عورتیں یہ بات یاد رکھیں، جب سکون ان کی طرف سے آ رہا ہوگا نا، جب وہ گھر میں سکینت اور سکون لا رہی ہوں گی، تو ان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جو گھر کو پرسکون رکھنے والا ہے نا وہ ہیں اصل میں. یا اس کا اپوزٹ، اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اے سی کنٹرول ہوتا ہے نا، جو کہ آپ کے گھر میں ٹمپریچر کنٹرول کرتا ہے. تو اسی طرح جو عورت ہے نا وہ گھر کا ایموشنل ٹمپریچر جو ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ٹھنڈا ہی رکھیں، کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا عمل ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں. یہ ہے اصل میں ان کا قنوت اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ ان کو اصل میں منبع بننا ہے سکون کا. اور حقیقت میں دونوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور عورتیں واپس میں ان کو سکون عطا کر رہی ہیں. اب ہوتا کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، خاص کر ایموشنلی ابیوسو ریلیشن شپ میں، ایک بندہ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، اور جتنا آپ یہ کہتے ہیں اگلا بندہ اتنا ہی جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھ سے بات نہ کرو. سو ایک بندہ جو ہے نا کوئی ناراض رہے گا. یا تو بندہ رہے گا کہ عورت اس کو کام ڈاؤن کر رہی ہے، یا پھر عورت رہے گی کہ بندہ اس کو کام ڈاؤن کر رہا ہے. اور اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کنٹرول ہے، یعنی کہ ہاں آپ دیکھا میں اس کو بتاؤں گی، اگر میں ابھی ٹھیک ہو گئی تو اتنے پوائنٹس مجھے نہیں ملیں گے جتنے اس کو ملے تھے، تھوڑا اور اس کو میں لمبا کھینچتی ہوں، دیکھتی ہوں کہاں تک بات جاتی ہے. کسی کو نچلی پوزیشن پہ لے کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. سو اللہ فرماتے ہیں قانتات. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ذمہ داری جو ہے وہ عورت کے اوپر لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حافظات للغیب، وہ غیب کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں. اب اس کا کیا معنی ہوا؟ یعنی جب خاوند کام پر گیا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتی جو ان کے خاوند نے کرنے سے منع کیا ہے. وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں. ان کے کوئی ایسے دوست نہیں ہوتے جن سے منع کیا ہوتا ہے اس کے خاوند نے کہ آپ نے نہیں رکھنے. وہ ایسے کوئی بھی بات نہیں کرتی جو ان کے خاوند کو نہ پتہ ہو، جو کہ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں خاص کر مرد اور عورت کے درمیان، وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، خاص کر اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ. ایک قسم کی پرائیویسی ہوتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان. اور ہاں اگر کوئی ابیوز سچویشن آ جائے، یا کوئی خاوند اپنی بیوی کو مار رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو یا آپ کو تکلیف دے رہا ہو، تو آپ کو اس سچویشن میں کسی کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکے. نہ کہ صرف کسی سے بات کرنا، بلکہ کوئی آ کے آپ کو اس میں مدد کرے، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن جب یہ صرف ایک عادت بن جائے کہ بھائی مجھے کسی سے بات کرنی ہے، اور اپنے خاوند کی برائیاں جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، یا ایسی باتیں شیئر کر رہے ہیں جو کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، یا آپ کے کوئی کنیکشنز ہیں یا دوست ہیں یا کوئی ساتھی ہیں یا کوئی کمپنی ہے، یا آپ ایسی جگہوں پہ جا رہی ہیں جہاں پہ انہوں نے منع کیا جانے سے، اور اگر وہ آپ کو وہاں دیکھ لے تو اس کو وہاں پہ آپ کو دیکھ کر بہت تکلیف پہنچے، لیکن آپ پھر بھی وہ کام کر رہی ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا اس کو اگر پتہ نہیں چلے گا تو سب ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں حافظات للغیب، وہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جو غیب ہے، جو غائب ہے. بما حافظ اللہ، اور ان چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے. حافظات للغیب بما حافظ اللہ، وہ حفاظت کرتی ہیں غیب کی چیزوں کی، خاص کر ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. سو ان کو نہیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کا سیکرٹ وہ رکھ رہی ہوں اپنے خاوند سے. ان کے فونز میں پاسورڈ نہیں ہونے چاہیے اپنے خاوند کے لیے،
اور اگر ان کا خاوند کہتے کہ اپنا فون دکھانا نہیں، وہ پوچھے کیوں؟ نہیں نہیں نہیں، رکیں ذرا 1 منٹ، میں ذرا سب ڈیلیٹ کر لوں۔ کیوں؟ جو پرائیویٹ لائف ہے بیوی کی، وہ تو پوری کی پوری شیئر ہونی چاہیے خاوند کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تو کوئی سیکرٹ نہیں ہوتے، آپ کو تو چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اوپن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی راز کی باتیں اپنی بیویوں کو بتاتے تھے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز شیئر کیا اپنی ازواج کے ساتھ، یعنی اپنی سب سے مشکلات اوقات میں اگر آپ ایک دوسرے کا لباس نہیں ہو سکتے، جب آپ نے کوئی لباس پہنا ہوتا ہے تو ان کے جسم اور لباس کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی آپ کے جسم اور لباس کے درمیان کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ بتایا ہے خاوند اور بیوی کا۔ جب آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، اور خاص کر جو باتیں صرف خاوند کے لیے ہونی چاہیے، یا خاص کر وہ چیزیں صرف بیوی کے لیے ہونی چاہیے، وہ کہیں اور جا رہی ہیں نا، تو یہ وائلیشن ہے ان چیزوں کی جو کہ عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔